بڑے احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو کہ وہ سکون کا ماحول بنائے رکھے تاکہ ہمارے پروگرام میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ آئے اور پوری توجہ پروگرام کرنے والے بچوں پر رہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم سامعین کرام، میں سب سے پہلے اللہ کا پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیت کے اوقات میں سے کچھ وقت فارغ کیا تاکہ اللہ کی توفیق سے ہم ہمارے دین کی کچھ باتوں کو جان سکے اور دین کی حقیقتوں کو پہچان سکے۔ آج جس موضوع کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے قرآن اور ہم۔ محترم سامعین کرام، آج دنیا میں ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی حقیقتوں کو بھلا دیا یا بدل دیا، اور دین کی حقیقتوں میں سے سب سے بڑی حقیقت اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے دین کی اس بڑی حقیقت کو، اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس میں بیان کی گئی اللہ کی باتوں کو بھلا دیا۔ دنیا میں رب کی مرضیوں کو چھوڑ کر اپنی مرضیوں پر یا غیروں کی مرضیوں پر چلے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ سوال کرو گے کہ ہم نے قرآن کو کہاں چھوڑا ہے؟ آج بھی ہمارے گھروں میں قرآن سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے، قرآن ہی کے لیے سب سے اونچی جگہ کو مخصوص کیا جاتا ہے۔ آج بھی قرآن کو اچھے سے اچھے کپڑے میں لپیٹ کر، خوشبوئیں لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کہیں گندگی میں بھی آج کے گئے گزرے ہم مسلمانوں کو قرآن کا حصہ پڑھا مل جائے تو اس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں اور اپنے پاک کپڑے سے صاف کر کے پاکیزہ جگہ پر رکھتے ہیں۔ پھر بھی ہم پر الزام ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، بالکل پھر بھی ہم پر قرآن کو چھوڑنے کا الزام ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس کا احترام ہے، اس کی قدر نہیں۔ قرآن کی اصل قدر یہ ہے کہ اس کے لیے گھروں میں اونچی جگہ کو مخصوص کرنے کے ساتھ اپنے دلوں میں سجائے اور اس میں بیان کی گئی باتوں کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنائے، اور قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے۔ یہی قرآن کی اصل قدردانی ہے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا تو دور، ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی نہیں اٹھاتے۔ سال بھر قرآن گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے، اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہمارا خیال تک اللہ کی اس کتاب کی طرف نہیں جاتا۔ ہاں، اس کے برخلاف گھر میں ٹی وی یا موبائل پر کوئی فلم دیکھے بغیر نیند تک نہیں آتی، اس کے لیے اپنی نیند، اپنا آرام قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کی قرآن کے لیے ایک لمحہ فرصت نہیں۔ ہر رمضان میں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، ورنہ رمضان میں بھی آج کے بہت سے مسلمان یاسین پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، گویا وہ یاسین کو ہی قرآن سمجھتے ہیں۔ پھر بتاؤ، ہم دنیا میں ذلیل کیوں نہ ہو، رسوا کیوں نہ ہو؟ خدا کی قسم، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، جیسا کہ میں نے اوپر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ علامہ اقبال اسی بات کو بہت خوب فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی اصل قدردانی کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔